بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق میں ایک سید گھرانہ تھا۔ گھر میں ایک سید زادی اور اس کے بچے تھے، جبکہ خاوند کا انتقال ہو چکا تھا۔ سید زادی بچوں کو ساتھ لیے روزی اور پناہ کی تلاش میں عراق سے سمرقند آ گئی۔ سمرقند آ کر سید زادی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ شہر میں کون زیادہ سخی ہے جو ہم کو پناہ دے سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں 2 ہی سخی ہیں، ایک حاکم وقت جو مسلمان ہے، دوسرا پادری ہے جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ سید زادی نے سوچا کہ پادری تو مسلمان نہیں، وہ کیا پناہ دے گا، حاکم کے پاس چلتے ہیں۔ سید زادی بچوں کو لے کر مسلمان حاکم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، بے بس ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ حاکم وقت نے جواب دیا، تمہارے پاس کچھ ثبوت، کچھ سند ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں۔ سید زادی نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ کو دکھانے کے لیے۔ حاکم وقت بولا، میرے پاس کوئی پناہ نہیں ایرے غیرے کے لیے۔ کورا جواب ملنے پر سید زادی پادری کے دروازے پر آئی۔ سید زادی نے بتایا کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، میرا خاوند انتقال کر گیا ہے، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ پادری نے اپنی بیوی کو آواز دی، انہیں عزت کے ساتھ گھر لے آؤ۔ پادری نے سید زادی اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور رہنے کے لیے چھت بھی فراہم کر دی۔ آدھی رات ہوئی، حاکم وقت جب سو گیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سونے کے محل کے سامنے تشریف فرما دیکھا۔ حاکم وقت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ حاکم وقت کہنے لگا، میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس ایمان کو کوئی ثبوت، کوئی سند ہے تو دکھا دو۔ حاکم وقت کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس آئی تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ حاکم وقت اسی وقت بیدار ہو گیا، پہلے تو اپنے بال نوچنے لگا اور پچھتانے لگا، اور پھر جلدی سے ننگے سر ننگے پاؤں پادری کے گھر پہنچا۔ دستک کے جواب میں پادری باہر آیا تو حاکم وقت کہنے لگا، وہ مہمان مجھے دے دیں، میں آپ کو 300 دینار دیتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دو تب بھی نہیں، اور جو خواب تم دیکھ کر آئے ہو وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اپنی نظروں سے دور کیا تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے میری بیٹی کو سر ڈھانپنے کے لیے جگہ دی اور کھانا کھلایا، آج میں نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو بخش دیا، میرا سارا خاندان کلمے پر ایمان لا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے پادری، تم نے میری بیٹی کو پناہ دی، جا، تمہارا سارا خاندان جنتی ہے۔ پادری نے حاکم وقت سے کہا، جا چلا جا، دیکھے اندیکھے میں بہت فرق ہوتا ہے، میں نے بند آنکھوں کا سودا کیا۔ ربی بن سلیمان مصری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی عظیم ہستی امام شافعی کے شاگرد تھے۔ ربی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ ایک خچر مرا ہوا تھا، اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت بوسیدہ سے تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو، سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر چلی گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اسے آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اسے نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا۔ وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن استرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ روی کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے۔ ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اسے دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تجھے حج کا ثواب عطا کرے، تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ روی کہتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کراؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر بھی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکے میں نہیں تھے یا مدینے میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ روی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اسے لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، لیکن اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اسے حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔